اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جو درد اور تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کی بہترین نمونے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، جن کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ اس بات کی عظیم مثال ہے کہ ایک مومن کو زندگی کی مشکلات اور درد میں بھی اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس مال و دولت، اولاد اور زمین کی کثرت تھی اور وہ بہت نیک اور صالح انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ ان کے صبر اور ایمان کو جانچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دولت اور جائیداد چھین لی، ان کے بچے بھی وفات پا گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی بیماری اتنی سخت تھی کہ ان کا جسم زخموں سے بھر گیا اور انہیں بے حد درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی بیوی کے علاوہ سب لوگ ان سے دور ہو گئے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی اور ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے رب سے کبھی نا امیدی کا اظہار نہیں کیا۔ آخر کار جب درد اور تکلیف حد سے بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اے نبی، اپنے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکار کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تم رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور ان کو صحت یاب کر دیا۔ اللہ نے ان کی کھوئی ہوئی دولت اور اولاد کو بھی واپس کیا اور ان کی تکلیف کا خاتمہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو درد اور تکلیف کے وقت بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ان کا صبر اور ثابت قدمی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا مقصد ان کے صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کو ظاہر کرنا تھا۔ ان کا یہ قصہ ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی رحمت کی امید کا درس دیتا ہے کہ کسی بھی مشکل میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ درد اور مشکلات کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا اور صبر کرنا مومن کا شیوا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ اپنے صابر بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور جب وہ چاہتا ہے ان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے درد اور تکلیف میں بھی اللہ سے رجوع کرنا اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے۔